إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اتقوا الله يا عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم حسن مآب. وبشر الرسول صلى الله عليه وسلم مخاطبا للناس يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم وإذا متم كنتم ملوكا في الجنة. رواه الترمذی. بزرگوں، صاحبوں اور عزیزوں، حاضرین جمعہ، رمضان مبارک کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے جس میں رمضان کے بعد ہماری زندگی کیسی ہو. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس پہ گفتگو کروں. صاحبوں اور عزیزوں، ماہ رمضان کا انتظار تھا، آیا اور چلا بھی گیا، لیکن کتنا وہ عظیم مہینہ تھا کہ اس ماہ مبارک کی ایک ایک ساعت برکت والی اور ایک ایک لمحہ رحمت والا تھا. ماہ رمضان جو آیا تو ہمارے اندر ایک بڑی تبدیلی لے کے آیا. ہم نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دیا. وقت کی پابندی کا ہم نے بہت ہی خیال رکھا. دن میں روزے رکھا اور رات کے اندر میں یعنی اور نمازوں کے علاوہ نفلی نمازوں کا بھی ہم نے اہتمام کیا. یہاں تک کہ تراویح میں آئے، ہم نے قرآن سنا. ہم نے ساری چیزیں یہ تگ و دو صرف اس لیے کرتے رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ہم اس کے حکم پر ایمان لائے اور احتساب کی حیثیت سے، اجر عظیم کی حیثیت سمجھ کر ہم نے اس کو پورے طور پہ نبھایا. اور ایسا ہوا کہ ہماری زندگی کے اندر میں ایک انقلاب رمضان نے لا دیا. ہمارے اندر وہ چینجنگ آئی، وہ عادت ہو گئے کہ ایسا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک عبد ہے، وہ معبود ہے. ہم اپنے عبدیت کو یہ پروو کرنا چاہے، ہم نے اس بات کو ثابت کرنا چاہے کہ اللہ تو ہی معبود ہے، تو ہی حاکم ہے اور ہم محکوم ہیں. تیرا جو حکم آئے گا اس کو ہم کرنے کے لیے ہمیشہ آمادہ ہیں. ہم نے اس کو بھی ثابت کیا ہے ماہ رمضان کے اندر. اور ہر اعتبار سے ہم نے ایک آقا کو، جو آقا ذات واحد ہے، اس کو پر ہم ایمان لائے اور ہم ایک غلام بن کر اس کی تمام اطاعت، اس کی تمام احکام کو ہم کرتے رہے الحمدللہ. لیکن صاحبوں اور عزیزوں، رمضان تو گزر گیا، رمضان تو چلا گیا. یہ ایک دن کا واقعہ ہم نے نہیں ہے، اپنی عادت کو ہم نے ایک دن تبدیل نہیں کیا، بلکہ یہ کیا کرتے رہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، پورے 1 مہینہ ہم نے اپنے اندر یہ عادت ڈال لی. اور کیسی عادت ڈالی؟ یہ عادت ڈالی کہ ہم نے اپنے آپ کو پورے طور پہ چینج کر لیا.
ہو سکتا ہے کہ رمضان سے پہلے کسی ہمارے بھائیوں کو نماز کے اندر میں سستی ہوتی ہو، دوسری چیزوں میں سستی ہوتی ہو، لیکن اس موقع سے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے آپ کو یہ لبیک کہا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے ہم نے ہر چیز کو، ایک ایک ساعت کو، ایک ایک لمحہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہم کیا کرتے رہے؟ اس کے تمام احکام پر عمل کرتے رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی تمام اعمال خیر کو اللہ قبول فرمائے۔ صاحبوں اور عزیزوں، یہ یاد رکھیے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تبدیلی جو ہمارے اندر آئی ہے، یہ یاد رکھیے اس اصل مومن وہ ہے، وہ اصل اعمال صالحہ کرنے والا وہ ہے کہ جس نے رمضان کے اندر اپنے آپ کو ایک پیراڈائم شفٹ جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر ایک بڑا ریولوشن اگر آگے اس کی زندگی میں آیا تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جو ہم نے 1 مہینہ ٹریننگ کورس کیا ہے وہ چیزیں ہمارے ساتھ ہمیشہ باقی رہنی چاہیے۔ رمضان کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمانے رمضان کے بعد کیا کچھ لوگ سست ہو جاتے ہیں۔ وہ جو نماز کے لیے وقت پہ دوڑ کے آیا کرتے تھے، پہلی صف میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ابھی رمضان کے بعد ان کے اندر سستی ہو رہی ہے، غفلت ہو رہی ہے۔ آپ نے روزہ رکھا، روزے کے بارے میں بھی یہ ذہن کے رکھیے کہ صرف رمضان کے روزے تو فرض تھے، اس کے بعد بھی اپنے اندر یہ عادت ڈالیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ شوال کے 6 روزے رکھے ہیں، جس کے بارے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر جس نے رمضان کے 6 روزے رکھے اس کو 1 سال کے روزہ رکھنے کا اجر ملے گا، اس کو ثواب۔ اس میں بھی ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ صاحب وہ اتنا ہی نہیں روزہ ہے اور آپ کو اجر کمانے کا موقع ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی منڈے اور تھرسڈے بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے جو عادت ڈالا ہے نفلی روزوں کے بھی عادت ڈالیے۔ محرم کے روزہ رکھا تھے، ذوالحجہ کے 9 دن تک روزہ، ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ ذوالحجہ میں صرف یوم عرفہ کو روزہ رکھتے نہیں، صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے کہ فضل الحجہ سے 9 تک اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، اور ہم لوگوں کو بھی اس بات کو کرنا چاہیے۔ اس طرح مختلف انداز کے روزے، نفلی کا بھی خیال، کیونکہ ہم نے رمضان میں یہ عادت ڈال لیا ہے کہ ہم نے فرائض کو بھی پورا کیا، ہم نے نوافل کو بھی پورا کیا۔ ہم نے جہاں فرائض کا حق ادا کیا وہاں ہم نے نوافل کا بھی حق ادا کیا۔ اسی لیے یہ چیزیں جس کی عادت لگا لیے، آپ فرائض کو حق ادا کرتے رہیے اور نوافل سے بھی محبت کرتے رہیے، یہ سمجھ کے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ہمیشہ کرتے رہے ہیں، چاہے اس کا تعلق تہجد سے ہو یا اس کا تعلق ضحیٰ سے ہو یا اس کا تعلق اور دوسرے سے ہو۔ تمام نمازیں بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ ان تمام نوافل پہ آپ نے خیال کیجئے، یقین جانیے ہمارے اندر جو تبدیلی آئی ہے اس تبدیلی کو ہمیشہ ہمارے اندر کیا ہے وہ باقی رکھنا چاہیے۔ اگرچہ ہمارے اندر یہ آ گئے تو یہ ہم نے یہ کیا کہ ہمارا نفس کا تزکیہ ہو گیا، ہمارے تطہیر نفس ہو گیا، ہمارا روح پورے طور پہ پاک ہو گیا۔ ہم نے اپنے روح کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر رکھنے کے لیے ہم اپنے آمادہ ہو گئے۔ ہم اپنے آپ کو اس کے جو معنی ہے اسلام کا، ہم نے آپ کو سبمٹ کر دیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے کر دیا، اللہ کے اپنے سپرد کر دیا۔ یہ ہم کو اور آپ کو صرف ماہ رمضان کے اندر میں دکھنے میں آیا ہے۔ صاحب و رمضان تو گزر گیا، آپ غفلت نہ کریں۔ آپ نے روزے رکھا، روزے کے بعد جو ہے آپ کو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اور روزہ دوسرے دنوں میں آپ نے نماز پڑھی، نماز کے بعد یہ نہیں آپ غفلت اور سستی مت پڑھو، کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے، جس کی زیادہ اہم رکن ہے وہ نماز ہے، اور نماز کو اگرچہ کسی نے چھوڑا تو اس کے اوپر بہت سارے وعید ہے، آپ کو اس بات کو معلوم ہے، اس کی عادت ڈالیے۔ اتنا ہی نہیں، ہم نے رمضان کے مہینے میں دل کو اپنے کیسے تزکیہ نفس کیا، حسد اور کینہ کو ہم نے دفن کر دیا تھا، ہم نے عداوت اور دشمنی کو ہم نے دفن کر دیا تھا، ہم نے نفرت اپنے اندر سے نکال دیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، ہم نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، صلہ رحمی کا معاملہ کیا تھا۔ ہمارے معاشرے کے اندر میں کوئی غریب ہے، کوئی مساکین ہے تو ہم ان کے ڈور تک پہنچنے کی کوشش کی کہ ہم جس طرح سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کو جس طرح ہماری ضرورت ہے ہم نے ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہاں تک گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ تمام چیزیں ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ ہر
طرح کی عبادات کے مجموعہ کا ایک طرح سے وہ ٹریننگ ہم نے لے لیا ہے، اور اس کو دوسرے رمضان کے بعد بھی دوسرے ایام میں جو 11 ماہ آتے ہیں اس میں بھی ہم ہمیشہ کرتے رہیں تو یقین جانو تب ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی، تب ہم نے رمضان کا ہم حق ادا کر سکیں گے۔ صرف ہم یہ نہیں سمجھے کہ رمضان مہینہ آیا ایک رسمی طور پر ایک کسٹم کے انداز سے ہم نے اس مہینہ میں یہ کیا، اس کے بعد پھر ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ بڑے بد نصیب ہیں جو ماہ رمضان کے اندر میں انہوں نے اپنے عادت کو چینج کیا اور دوسرے رمضان کے اندر میں رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں کے اندر میں کیا کر رہے ہیں، ان سے غفلت برت رہے، سستی برت رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خیر کی دعا کیجیے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح ہمیں اس ماہ رمضان میں ہم کو توفیق دیا تھا نیکیوں کا، دوسرے مہینے میں بھی زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ کے حکم پر پورے طور پہ ثابت رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو عبدیت کے طور پہ وہ معبود اور ہم عبد ہیں اس بات کو ہم پورے طور پہ ثابت کر کے دکھائیں، تب ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ یقین جانو کہ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ اگرچہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ عزت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، اگرچہ اللہ کی نصرت اور مدد چاہتے ہیں جس کی بہت ہی ضرورت ہے آج کل، کہ اللہ کی نصرت آپ کو چاہیے، اللہ کی مدد آپ کو چاہیے، ہر میدان کے اندر میں اللہ کی نصرت کی ہم خواہاں ہیں، ہم چاہتے ہیں، تو یقین جانو کہ اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے پلٹ جاؤ، اللہ کی طرف پلٹو، توبو الی اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پورے طور پہ پلٹ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تعلیمات ہے اس پر اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرو، اپنے اوپر اس کی اطاعت کرنے کی کوشش کرو۔ اس لیے اللہ کا اعلان ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، کہ ساری چیزیں ہمارے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ اللہ کے رسول نے تم کو دینا چاہے، جو چیز تم کو تعلیم دیا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے، ان تمام کو اپنے زندگی میں اس کے امتی تم بھی ڈھال لو، اور جس چیز سے انہوں نے روکا ہے ان تمام چیز سے اپنی زندگی بھر اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے طرف پلٹیں، اگرچہ ہم پلٹیں اللہ کی وہی مدد آئے گی جس طرح صحابہ کے ساتھ مدد آئی تھی، جس طرح تابعین کے ساتھ مدد آئی تھی۔ صرف ان کے اندر تھا کہ لا الہ الا اللہ کے کلمہ کو پوری دنیا کے اندر میں بلند کرتے رہے اور اس کے تقاضے کو پورا کرتے رہے، اس کے ہر چیز کو انہوں نے کیا کیا ثابت کر کے دکھاتے رہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد آتی رہی۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ آپ اگرچہ تاریخ اسلام کا اگرچہ مطالعہ کریں تو ہم صرف اتنے ہمارا جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہماری حکومت تھی، یہ حکومت بھی اگرچہ تھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد کے ذریعے تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نصرت کی ضرورت تھی، اس کے ذریعے ہماری ساری اور ہر میدان میں جہاں ہم گئے ہم کامیاب ہو گئے۔ صاحبوں میں کہتا ہوں کہ آؤ توبو الی اللہ، اللہ سبحانہ ففروا الی اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دوڑو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کے احکام کو ہمیشہ اس پر جو ہے اپنے آپ کو ڈالنے کی کوشش کرو۔ دیکھو کامیابی دور نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس زمانے کے اندر بھی کامیاب کی اور ہم بھی اس کی امت ہے، آج ہم بھی اس کو پکڑیں گے، مضبوطی سے پکڑیں گے تو پھر بھی ہم کو ہر میدان میں ہمیں کامیابی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بولو ملے گی، لیکن کنڈیشن ہے کہ ہم بھی اس بات کو ہمیشہ کرتے رہے۔ اتنا ہی نہیں، میں اس سے اور آپ کو آگے چلتا ہوں اور یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم نے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان، اس لیے ہم نے رمضان کے روزے کیوں رکھے؟ اس لیے رکھے کہ اللہ نے فرض کیا کہ امت کا ایک ایک فرد متقی بن جائے، ہے کہ نہیں؟ قرآن کا دعویٰ ہے نا کہ رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے کہ ہمارے جتنے بھی افراد ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی امتیں ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والے جتنے بھی ہیں، ان تمام کے تمام کیا ہو جائے؟ ان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، وہ متقی بن جائیں۔ اور آپ جانتے ہیں تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا ہم آسان الفاظ سے، آسان انداز سے جو کہ اللہ کا خوف ہمارے اندر اتنا پیدا ہو جائے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے اس کو ہم کرنے کے لیے، جس کا حکم دیا ہم اس کو کریں، اور جس چیز سے روک دیا ہے اسے پورے طور پہ ہم رک جائیں۔ یہ سیدھا اور سادہ میں ڈیفینیشن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ کا اتنا خوف اپنے دل کے اندر میں پیدا کر لو کہ اس طرح سے ہم تقوی پیدا کر
لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا حکم دیا کہ یہ حلال ہے تو ہم حلال کریں گے، اگرچہ یہ حرام ہے تو اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں بلکہ ہم سوچیں گے بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کسی کو ہمارے ذریعے تکلیف نہیں ہو، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، وہ تمام کے لیے ہم سبوں کے ویلفیئر کے لیے سوچیں گے۔ یہ تمام چیزیں اصل میں اسلام ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس سے بھی بڑھ کے میں ایک بات بتاؤں کہ رمضان مبارک میں وہ تقوی کی بات یاد رکھنا، کچھ لوگوں نے اپنا تقوی صرف رمضان میں دکھایا ہے کہ ہم متقی ہیں، اور رمضان کے بعد نکلنے کے بعد کیا ہے، اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، جو چاہتے ہیں الٹا سیدھا کرتے ہیں، چاہے لین دین کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، معاملات کا معاملہ ہو، حسن سلوک کا معاملہ ہو، اپنے طور پہ جو چاہتے ہیں کرتے۔ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں کہ تقوی اصل میں کیا ہے؟ قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی ابھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایسے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، جس طرح اس سے خوف اپنے دل کے اندر میں پیدا کرنے کا حق ہے، اس طرح سے تم ڈرتے رہو۔ اور یاد رکھو یہ ڈرنا جو ہے اللہ کا خوف، یہ تقوی صرف جو ہے مسجد میں آنے سے نہیں، رمضان میں نہیں، بلکہ پوری زندگی میں ہمارے اوپر رہنا چاہیے۔ جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہاری موت بھی اگر چاہے تو ایک اسلام کے اوپر تمہاری موت آئے۔ اگر تم مرو بھی زندگی کے اندر میں تو یہ کہتی اعلان کرتے ہوئے مرو کہ اللہ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں مسلم بن کر آنا چاہتا ہوں تمہارے اس بات کا اعلان۔ تو دماغ سے نکال دیجئے کہ صرف رمضان میں تقوی، صرف رمضان کے لیے تقوی نہیں ہے، تقوی جو ہے پوری زندگی میں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو ہم کو ماننا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے، ہمارے اندر تقوی آتا رہے گا۔ اس سے بھی بڑھ کے آئیے کہ رمضان کے اندر میں ہم نے کس بات کا اعلان کیا؟ ہم نے اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ کی توحید کو ہم نے کیا کیا؟ اللہ کی توحید کو ہم اس کے اوپر اپنے سربلندی کے لیے ہم نے ہر چیز کیا، اپنے اندر عادت ڈالی، اور ڈالنے کے بعد اس کو جو میری کوشش ہے کہ یہ توحید کو کیا ہونا چاہیے؟ دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ کہ رمضان کے اندر میں کیوں میں نہیں کہتا، کیونکہ رمضان کے اندر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس چیز کو نازل کیا؟ یہ قرآن کو نازل کیا، جو قرآن ایک ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، ہمارے لیے ہدایت کی نہیں، خدا للناس، تمام انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ یقین جانو کہ وہ ایک ایسی صدا تھی، وہی کوہ طور سے آیا، جب حرا کے پہاڑی سے نکل کے آیا تو ایک شاعر نے کہا کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، کہ یہ جب آیا تو ایک تھنڈر کی حیثیت سے تھی، یا کسی ایسے ہادی، ایک رہنما، ایک لیڈر کی آواز تھی کہ عرب کی ساری زمین ہلنے لگی، اس پہ کان دھرنے لگی۔ اس میں لوگوں نے دشمنی بھی کیا، عداوت بھی کی۔ صاحب یہ کتاب جس کی امانت ہمارے پاس ہے، جو ہمارے پاس ہے، اس کو ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش کیا؟ ہم نے تو رمضان کے اندر میں سنا ہے، آپ نے بہت سارے واعظ اور نصیحت اور تقاریر اور خطبات آپ نے سنا ہے، لیکن اس سے ہم نے کتنے آپ کو اڈاپٹ کیے؟ ان تمام چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے، بلکہ قرآن سے محبت کیجئے۔ قرآن آیا ہے ہمارے لیے، قرآن کا پیغام آیا ہمارے لیے، پہلے ہم اپنے آپ کو اپنی زندگی میں اس پیغام کو ڈھالیں، اپنے بچوں کے اندر میں، اپنی خواتین کے اندر میں، اپنے خاندان والوں کے اندر میں، اپنے رشتہ داروں کے اندر میں، اپنے سوسائٹی کے اندر میں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھو۔ اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن اگر چاہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ کم از کم اتنا کرو، سورہ فاتحہ کا ترجمہ کنڑ میں لکھ کے غیر مسلم تک دو۔ قل هو اللہ، سورہ اخلاص جو ہے پاورفل آیت ہے، اس کا ٹرانسلیشن اور اس کی تفسیر لے کے نان مسلم تک پہنچاؤ۔ اس سے بھی چھوٹا انا آتینا کے تفسیر لے کے لوگوں تک پہنچاؤ، چاہے لوگوں کا ہے مائنڈ بالکل کلیئر ہو سکے کہ اسلام کا کیا پیغام ہے۔ اسلام تو یہ ہے کہ محبت پیش کرنا چاہتا ہے، اسلام تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ویلفیئر کے لیے سوچتا ہے، اسلام تو یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر سے تمام عداوت، اس کے اندر سے تمام حسد، اس کے اندر سے تمام کینہ کو کیا کرنا چاہتا ہے کہ دفن کروا دینا چاہتا ہے۔ اگر یہی کام تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اسی توحید کی آواز کو بلند کرتے رہے۔ قرآن نے جو توحید کی آواز ہے قرآن کے اندر میں، اس کو آتے موسم حج کے اندر میں جاتے، ہر ٹرینڈ کے اندر میں جاتے اور اس بات کا اعلان کرتے، اور یہی اس کو پڑھتے، اور یہ کہ جیسا کہ ہم نے آپ کو پڑھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو
کس کے خطاب کیا؟ پوری انسانیت کو خطاب کیا، پوری انسانیت کو خطاب کیا، تمام ہیومن بینگ کو خطاب کیا، تمام مین کائنڈ کو خطاب کیا اور کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کو بلند کرو، تم لا الہ الا اللہ کو پروناؤنس کرو اور اس کو پھر بلند کرو، دوسروں تک لے جاؤ، تفلحو، تب جا کر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ عربی کے اندر میں جب تفلحو فلاح کا لفظ آتا ہے تو فلاح دارین ہے، وہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ اس لیے ایک مؤذن کی آواز جب ہم تک جاتی ہے تو یہی کہتا ہے حی علی الفلاح و حی علی الفوز نہیں کہتا، حی علی النجاح نہیں کہتا عربی کے، اس کے بھی معنی سے میں، لیکن حی علی الفلاح کہتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، دنیا کی بھی کامیابی کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے۔ یہ تمام چیزیں وہ پکارتا ہے۔ کاش اب اس کے معنی کو سمجھتے ہو، اس کا بھی موضوع لے رہا ہوں میں، انشاءاللہ اس کو بھی بیان کروں گا۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو، اے دنیا کے تمام لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرو، اللہ کے کلمہ کو پورے ہر چیز پر فوقیت دو، تو تم اس کے بعد کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اتنا ہی نہیں کہا اگر تم نے ایسا کیا وَتَمْلُكُوا بِهَا الْعَرَبَ وَتَجِدُ لَكُمْ بِالْجَحَمْ، ایسا اگر تم جا کر کرتے رہو گے تو اللہ کے نبی عرب کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم عرب کے بادشاہ ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کیا بنیاد ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کے معنی کو ہم لوگوں نے سمجھا، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو ہم نے سمجھا، لا الہ الا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، لا الہ الا اللہ کا کیا ریکوائرمنٹ ہے ہم نے جانا نہیں جانا۔ اس لیے اگرچہ ہم جانتے وہ جانے، انہوں نے جانا، انہوں نے سمجھا اور اس کام کو کیا، تو واقعی سمجھے عرب کے بادشاہ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے، عرب ان کے کنٹرول میں آیا کہ نہیں۔ اور یہ چیزیں بڑی خوشی ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جزیرۃ العرب میں سارے لوگ ایمان لے آئے تھے، سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، یہ بڑی کامیابی تھی۔ یہاں تک اللہ کے نبی کہا کرتے کہ شیطان جزیرہ عرب سے اب پورے طور پہ کفر اور شرک کے معاملے میں مایوس ہو چکا ہے، ایک دم پورے طور پہ وہ دور جا چکا ہے۔ صاحبو، یہ تو نبی محترم نے کہا، اور اتنا ہی نہیں کہا، اور یہ کہا کہ وَتَجِدُ لَكُمْ بِهَا الْعَجَبَ، اور اس کی وجہ سے عزم بھی تمہارے انڈر کنٹرول آ جائے گا۔ عجم کس کو کہتے ہیں؟ نان عرب کنٹریز کو، نان عرب لوگوں کو اس کو عجم کہتے ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں تو اس کو عجمی کہتے ہیں۔ تو یہ تمام چیز اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ بھی تمہارے اندر کنٹرول ہو جائے گا۔ اب دیکھو عمر کا زمانہ دیکھو، دوسرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ دیکھو، یہ چیزیں ہوئی کہ نہیں ہوئی ہیں؟ ہوئی ہیں کہ نہیں؟ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں، یہ صرف لا الہ الا اللہ کی یہ طاقت ہے، لا الہ الا اللہ کی یہ برکت ہے، لا الہ الا اللہ وہ ایک ہتھیار ہے، لا الہ الا اللہ وہ ایک صلاح المومن ہے، مومن کی ہتھیار ہے، وہی ایک توحید ہے جس کے اگر معنی سمجھتے ہیں، جس کو ہم جانتے ہیں، اس پر اگر ہم عمل کرتے ہیں، اس پیغام کو اگر عام کرتے ہیں، تو خدائی قسم میں کہتا ہوں کل بھی اس طرح کی حالت تھی، آج بھی ہمارے لیے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ کا میننگ نہیں جانا، لا الہ الا اللہ کے پیغام کو نہیں جانا، اللہ الہ الا اللہ کا وہ کیا چاہتا ہے ہم نے نہیں جاننے کی کوشش کیا، تو اس لیے ہم کیا ہو گئے؟ بہت ہی ہم پیچھے آ گئے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہمارے اندر سے جذبہ ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ کا چراغ جلاؤ، تمہارے دل کے اندر میں لا الہ الا اللہ کا چراغ جب تک نہیں جلے گا دنیا کے اندر میں روشنی نہیں پھیلا سکتے ہو۔ دنیا کے اندر میں روشنی پھیلانا ہے تو دل کے اندر میں لا الہ الا اللہ کا صحیح طور پہ چراغ جلانا ہوگا، تمہارے اندر میں وہ تیل ڈالنا ہوگا اس چراغ کے اندر کہ ہمیشہ کیا ہے؟ دہکتا رہے، ہمیشہ کیا ہو؟ جلتا رہے، یہاں تک کہ ہم کو فیلنگ ہو کہ نہیں اب جو ہے کیا ہے ہم اس لائق ہو گئے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر میں کیا ہوگا؟ نبی محترم نے کہا کہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے گی۔ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فَإِذَا مُتُّمْ كُنْتُمْ مُلُوكًا فِي الْجَنَّةِ، اسی کی خوشخبری نہیں دی، اور یہ کہا اگرچہ تم مر بھی گئے تو جنت میں بھی تم بادشاہ بنے رہو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر تم مر بھی گئے تو جنت میں بھی تم بادشاہ بنے رہو گے۔ یہ ترمذی امام ترمذی نے اس کو اس حدیث میں بیان کیا۔ صاحبو اور عزیزو، ہمیں اور آپ کو اس بات پہ اسی لیے قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جس نے ایمان لایا، ایمان کس پہ لائیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت پہ، اللہ کے رسول کے اوپر، اللہ کے ملائکہ کے اوپر، اللہ سبحانہ تمام کتابوں کے اوپر، یہ تمام چیزیں بھی ایمان ہیں۔ اس کو پورے طور پہ ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں؟
میں پوچھتا ہوں کتنے پلرز آف ایمان ہیں؟ کتنے لوگ، کچھ دو چار لوگ بتلائیں گے، لیکن ہم تو یہ سیکھیں کم سے کم کہ ایمان کے کتنے پلرز ہیں، کس کے اوپر ایمان لانا ہے، یہ بھی ہمیں سے کتنے لوگ نہیں جانتے ہیں۔ ایمان لاؤ، سمجھو، اور سمجھنے کے بعد اس کو کیا کرو، اس کو اپنی زندگی میں ڈھالو، لوگوں تک پہنچاؤ، دوستوں تک پہنچاؤ، جس کا جو لیول ہے۔ کوئی آفس میں کام کرتا ہے، آفس والے سے انٹریکشن کرے، اگرچہ کوئی اور دوسرے ہے تو اس کے ساتھ انٹریکشن کرے، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں کیا ہے، یہ دوسروں تک پہنچانے کی چیز ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ آپ نے اگرچہ یہ قرآن کی بات میں کر رہا تھا، اسی لا الہ الا اللہ کی بات کر رہا تھا، کہ آپ دیکھیے یہ قرآن جو آیا ہے یہ کس کو خطاب کرتا ہے؟ بولیے، قرآن نے کس کو خطاب کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس کو خطاب کیا قرآن کے ذریعے؟ کیا صرف مسلمانوں کو خطاب کیا؟ نہیں نا، یا ایھا الناس، پوری دنیا کے لوگوں کو خطاب کیا۔ یہ خطاب اگرچہ ایڈریس اگرچہ قرآن کر رہا ہے تو کس کو؟ ایشیا والے کو بھی کر رہا ہے، افریقہ والے کو بھی کر رہا ہے، آسٹریلیا والے کو بھی کر رہا ہے، اور امریکہ والے کو بھی کر رہا ہے۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے سبحان اللہ، وہ سب کو، یہاں تک کہ مسلم کو بھی ہے، نان مسلم کو بھی ہے، جتنی بھی دنیا اہل مذاہب ہے وہ تمام لوگوں کے لیے، سپریم کورٹ کے جج کے لیے بھی یہ خطاب ہے، اور دوسرے کسی پارلیمنٹ کے ممبر کے لیے بھی خطاب ہے۔ سارے لوگوں کے لیے اصول اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنا کے رکھ دیا ہے، جو بھی چاہے اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اس کے حساب سے اگر اپنی زندگی اگر گزارتا ہے، یقین جانو اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ یہ اصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیغام ہے، کہا طوبیٰ لہم، تمہاری زندگی خوشحال ہو جائے گی، خوشحال زندگی ہو جائے گی، پلیزنٹ لائف اس کو کہتے ہیں، ایک پلیزنٹ لائف ہو جائے گی، وہ حسنہ محاب، اور تمہارے لیے عمدہ ٹھکانہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنا کے رکھا ہے۔ صاحب ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے کہ اس کے اوپر پورے طور پہ ہم عمل کریں، اور اپنے آپ کو اس قرآن کی پیغام کو بین الاقوامی انداز سے، انٹرنیشنل انداز سے کام کرنے کی کوشش کریں۔ ہم میں سے کوئی، ہم نے سمجھا کہ ہماری پراپرٹی ہے، کتنے لوگ تو ایسے ہی کہ قرآن کو اپنی پراپرٹی سمجھ لیا ہے۔ صرف یہ ہے کہ کتنے لوگوں کو تو گھر میں ایسا ہے کہ جزدان میں باندھ کے وہ رکھ دیتے ہیں، کبھی توفیق نہیں ہوتی ہے پڑھنے کا۔ لیکن الحمدللہ ہمارا جو ہے، ہم لوگ جس یعنی مسلک کے اوپر ہیں، الحمدللہ ہم تو قرآن کی اہمیت کو جانتے ہیں، اللہ کے رسول کی احادیث مبارکہ کو جانتے ہیں، لیکن ہم میں کے بھی کتنے لوگ کیا یہ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ آپ کے مسجد میں اگرچہ کوئی امام ہے تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگرچہ تم کچھ نہیں جانتے ہو تو وہ کیا کریں؟ کوئی اگرچہ لرنڈ پرسن ہے تمہارے درمیان میں ہے تو ان سے اپروچ کرے اور ان سے سیکھنے کی کوشش کرے۔ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں تو اپنے خطبہ کے اندر میں اور اپنے لیکچر کے اندر میں تم کو میں زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، صرف ایک بوجھ ڈالنا چاہتا کہ ڈیلی آج کل کس چیز کی آپ کو، کس زبان میں قرآن کا ترجمہ چاہیے، کس زبان میں آپ کو جو ہے اس کی کامنٹری چاہیے۔ دنیا کے اندر میں جب 1990 سے پہلے کی بات ہے، 1985 96 کی بات تھی کہ پوری دنیا کے اندر میں ہر زبان کے اندر میں قرآن کا ترجمہ ہو چکا تھا، قرآن کا ٹرانسلیشن ہو چکا تھا۔ صرف ایک کنٹری تھی جہاں اس کا ترجمہ نہیں ہوا تھا۔ کون سی کنٹری ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ رشیا ایک ایسی کنٹری تھی، اس وقت سوویت یونین تھا، اس وقت اس میں کیا ہوا تھا، الاؤ نہیں تھا، تو اس کا ترجمہ نہیں ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم نے مدد مانگا، ہم تمام اللہ سے یہ کرتے رہے کہ وہاں تو نماز کی بھی اجازت نہیں تھی، وہاں تو قرآن کی بھی اجازت نہیں تھی، کتنے لوگ حفاظ تھے لیکن ڈر ڈر کے گھروں میں پڑھا کرتے تھے۔ ابھی بھی وہاں جائیں تو مساجد الحمدللہ ایسی پڑی ہوئی تھی جس کو ان لوگوں نے اسٹیبل بنا لیا تھا، جس کو کاؤشڈ بنا لیا تھا، یہ تمام چیزیں تھی۔ یقین جانو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک بہت بڑا نصرت آئی، مسلمانوں تمہارے لیے نصرت آئی، اس کے دین کے لیے نصرت آئی، اس کے اسلام کے لیے نصرت آئی، ایسے نصرت آئی کہ وہ تمام کے تمام سوویت یونین پارے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے بولو؟ آج اسی رشیا زبان کے اندر رشیا میں مساجد کھلی ہوئی ہیں، مسلمان حفظ کر سکتے ہیں، مسلمانوں کو سارے راستے ہیں، اور قرآن کا ٹرانسلیشن اس کے بعد رشیا زبان میں ہی باقی ہے، ٹرانسلیشن ہو چکا ہے۔ صاحب دنیا کے اندر میں کوئی اللہ کے سامنے، یاد رکھو اللہ کے سامنے ہم کسی طرح کا ایکسکیوز نہیں پیش کر سکتے۔ کبھی لوگ کہتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ عربی نہیں جانتے، ہم قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ ارے صاحبو، عربی نہیں جانتے ہو یہ تو سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔
اچھا ٹھیک ہے آپ نے نہیں جانا. الحمدللہ آج ہم منگلور کا اگزامپل لیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑی رحمت ہے آپ لوگوں کے ساتھ, بلکہ بڑا فضل ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ یہاں بہت سارے ایک زمانہ جب میں 1990 میں آیا تھا یہاں, تو 93 میں آیا تھا, تو اتفاق کی بات وہاں کوئی بھی ایسا مدرسہ نہیں تھا, کوئی بھی حفظ کے مدرسے نہیں تھے, کوئی صحیح عالم نہیں تھے. ایک ہم ٹمٹماتے چراغ تھے. ہمارے یہاں پر کچھ ہمارے فاؤنڈر اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا ہوتا تھا اس زمانے کے اندر میں, لوگ آتے تھے ہمارے پاس. الحمدللہ اس کا ایک فائدہ ہوا کہ کتنے لوگ شرک کو چھوڑے, کفر کو چھوڑے, بدعات کو چھوڑے اور توحید کے اندر میں آئے. یہ ایک بڑا کام ہوا. آج تو الحمدللہ کوئی بھی انسان ایکسکیوز نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ میں خود اپنی بات کہتا ہوں, اپنے بچوں کو حافظ بنانا تھا, اس کے لیے محتاج ہو گئے, ہم نہیں بنا سکے. ہم نے خود تعلیم خود اپنے گھر میں دینا پڑا. آج الحمدللہ آپ لوگ بہت خوش قسمت ہے کہ ہر جگہ اکیڈمی ہے, ہر جگہ عربک اکیڈمی ہے, ہر جگہ جو اسلامک مدرسے ہیں, ہر جگہ ہر چیزیں ہیں, ہر جگہ. آج علماء کا ریل پہلے ہمارے منگلور کے اندر میں. تم کوشش کرو, آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. آپ جانتے ہوئے بھی اگر آپ ذمہ داری نہیں لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا اور آپ کا اکاؤنٹ کرے گا, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ اکاؤنٹ کرے. کیونکہ اس قرآن کا جاننا, قرآن اپنے بارے میں خود کہا ہے کہ کیوں تم اس کو بوجھ بنا رہے ہو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ ہم نے قرآن کو بہت ایزی بنا دیا ہے, قرآن کو بہت ہی تمہارے لیے آسان بنا دیا ہے. کس لیے؟ تاکہ تم سمجھو اور اس کو تم میمورائز بھی کر سکتے ہو. سبحان اللہ. آج بہت سارے علماء یہاں موجود ہیں. آئیے میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ کوئی بوجھ مت لیجیے, صرف ایک آیت. اب سورہ فاتحہ کی کتنی آیتیں ہیں اس کے اندر میں؟ سورہ فاتحہ کی کتنی آیتیں ہیں؟ تو 7 آیتیں ہیں, انکلوڈنگ بسم اللہ, تو 7 آیتیں ہیں. میں کہتا ہوں ایک دن آؤ ایک عالم کے پاس بیٹھو اور بولو ہم کو الحمدللہ رب العالمین کا میننگ سمجھاؤ. وہ سمجھائیں گے, آپ اس کو لکھ لو, اس کی کامنٹری لکھو اور بس چلے جاؤ. دوسرے دن الرحمن الرحیم, تیسرے دن مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. 7 دن میں الحمدللہ آپ تو اتنا ہو جائے گا آپ کو نالج کہ سورہ فاتحہ کا آپ جاننے والے ہو جائیں گے, اس کے پیغام کو ماننے والے ہو جائیں گے. اس کا پہ کیوں کہ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے, ام الکتاب ہے, سب مثانی ہے, کہ اگر آپ نے سورہ فاتحہ کو صحیح طور پہ اپنے جان لیا, اس کو سمجھ لیا, اس کے اوپر اپنے آپ کو ایک ایک چیز, تو پورا قرآن اس کا آپ نے سمجھ لیا انشاءاللہ. یہ اتنا پاورفل سورہ الفاتحہ ہے. تو اوپننگ چیپٹر ویسے ہی نہیں ہے. تو صاحبو ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ہے کہ سب سے لاسٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان تو گزر گیا ہے. رمضان میں جو بھی ہم نے حاصل کیا تھا, رمضان میں جو بھی ہم نے نیکیاں کی تھی, چاہے عبادت سے متعلق ہو یا اور صدقہ خیرات سے متعلق ہو, حسن سلوک سے متعلق ہو, قرآن کو سننے سے متعلق ہو, قرآن کے سمجھنے سے پلیز آپ آج بھی اس کو جاری رکھیں اور تمام چیزوں کو کرتے رہے, تمام فرائض کو ادا کرتے رہے, تمام نوافل کو ادا کرتے ہیں, اور صرف اس مقصد کے لیے کہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مجھے خوش کرنا ہے. جس نے یہ حکم دیا ہے, یہ حکم صرف ٹیمپروری نہیں ہے, کسی موسم کے لیے نہیں ہے, کسی سیزن کے لیے نہیں ہے, بلکہ پوری لائف کے اوپر ہے. اور ایک مسلم کی تو شان یہ ہے, یہی ایک علامت ہے مسلمانوں کی کہ اس کو کیا کرے, اپنی زندگی میں پورے طور پہ امپلیمنٹ کرے. بلکہ اتنا ہی نہیں, تم یہ کہو, اپنے آپ کو اس طرح اعلان کرو جس طرح قرآن نے کہا, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. یہ اعلان کرو. قل کا لفظ استعمال اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے. ان صلاتی, ہم بھی کہیں کہ بے شک میری نماز, و نسکی میری قربانیاں, و محیای میری زندگی اور میری موت, سب کس کے لیے؟ اس اللہ کے لیے ہے. اس اللہ کے یہ اعلان کرو, یہ کہتے رہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے, اور اس پہ عمل کرتے رہو. للہ رب العالمین لا شریک لہ, ان تمام معاملے کے اندر میں ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. اور اس بات کا دعویٰ کرو کہ وہ کہ میں سب سے پہلا مسلم بن کے دکھاؤں گا, اور مسلمانوں میں سب, یہاں تک کہ میری موت بھی ہوگی تو اسلام کے اوپر میری موت ہوگی. تب چاہے ہم سمجھیے کہ اس ماہ مبارک کا ہم نے حق ادا کیا. اگرچہ ہم نہیں کیا تو اس مالک, وہ مالک الملک ہے, احکم الحاکمین ہے, اس کی ایک ہی چیز کو سنیے, اور سننے کے بعد اس کے اعتبار سے اپنی زندگی, کیوں کہ یہ زندگی, اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو ایک خوش نصیب زندگی چاہتے ہیں نا, آپ یہ چاہتے ہیں کہ امن آئے,
چین آئے، سکون آئے، آرام ملے، تو یہ تمام چیزوں کو اپنانا ہوگا۔ جس طرح رمضان میں دیکھیے سارے لوگ سکون میں تھے، سارے لوگ چین میں تھے، سارے لوگ کیا کہتے ہیں آرام میں تھے، آج اسی کو اگر کرتے رہیں گے تو ہم کو آرام، سکون اور چین اللہ کی طرف سے ہمیشہ ملتی رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام ہمارے مسلم بھائی اور بہنوں کو صحیح طور پر جس طرح ہم نے رمضان میں ہر چیز ادا کیا دوسرے دنوں میں بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہم نے نیکیاں اس ماہ کے اندر میں کیا دوسرے مہینے کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اعتبار سے اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر استقامت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ صاحب اور عزیزو، آج دوسرے خطبہ کے اندر میں تھوڑا سا کلک کرنا چاہتا ہوں اس بات کو کہ موجودہ وقت میں بہت بڑے مسائل ہمارے سامنے اور مستقبل میں کیا ہونے والا ہے کسی کو کچھ خبر نہیں ہے۔ یہ صرف اس کے لیے ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ذرا قرآن سے دوری کر لیا، اسلام سے دوری کر لیا، اللہ کے احکام سے دوری ہو گئی، محمد رسول اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری سے ہم دور ہو گئے، اس لیے ہر طرح کی پریشانیاں ہمارے ساتھ آ گئی، ہر طرح کی مصیبتیں ہمارے ساتھ آ رہی ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ ایک معمولی بات لیجیے، اذان کا ایک مسئلہ لے لو کہ اذان کو اصل میں آپ کو معلوم ہے کہ اذان کو دعویٰ کہا گیا ہے۔ اذان کیا ہے؟ دعویٰ ہے کہ نہیں؟ اذان ایک دعویٰ ہے۔ کیسے دعویٰ ہے؟ آپ کہیں گے کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم جو اذان کے بعد ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ الصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلہ۔ ہم تو یہ دعویٰ ہے نا، ہے کہ نہیں؟ اب دعویٰ کا کام کیا ہے بولو؟ ہم اذان کے بارے میں جو کنفیوز ہے لوگوں کے اندر میں، ہمارے نان مسلم برادر کے اندر میں جو کنفیوز ہے، خدا را اللہ کے لیے میں کہتا ہوں اس کے ایک اعلان، جس طرح سے ہم 5 وقت میں توحید کا اعلان اسلام کے ذریعے اذان کے ذریعے کیا جا رہا ہے، اس طرح تم اس کے میننگ کو سمجھاؤ، اپنے بھی سمجھو، دوسروں کو بھی سمجھے، تاکہ لوگوں کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ وہ دور ہو جائے۔ اور یقین جانو، جب ہم اللہ کے سامنے جب ایک مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرتا ہے اور یہ آواز لگاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ کے مقابلے میں ہم کسی کو معبود نہیں مانتے، اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی خالق نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی رازق نہیں ہے، اگرچہ سب سے بڑا رازق تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبودان باطل کچھ بھی ہم نہیں جانتے ہیں۔ اور ایسا ہے کہ کوئی پیران پیر بھی ہمارا کوئی نہیں ہے، کوئی فقیر بھی کوئی ہمارا نہیں، کوئی دستگیر بھی ہمارا نہیں ہے، سب سے بڑا اگر ہے تو ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں، اور ہر مؤذن اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے۔ ہم اس بات کا اعلان پوری دنیا کے اندر میں کرتے ہیں صاحبوں، لیکن یاد رکھو کہ آج کل کیا ہے، اذان کا بھی ایک رسم بن گیا، کسٹم بن گیا، روح اس کی نہیں چلے گی، روح نہیں ہے۔ آج کیوں روح نہیں ہے؟ کہ ایک مؤذن بھی کیا کرتا ہے، آ کے یوں ہی اذان دیتا ہے، بلکہ روح اس کے میننگ، اس کے پیغام کو سمجھو، پھر اس کے بعد اذان دو، یقین جانو لوگ خود ہی آتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر ہم توحید کا کلمہ کو یوں بلند کرتے ہیں کہ اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں، I bear witness there is no God but Allah، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی رازق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی خالق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مالک نہیں ہے۔ اگرچہ ہم عبادت کریں گے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، ہم دعا بھی مانگیں گے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو یہ ہم اعلان کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صرف اللہ کے رسول ہے۔ کس طرح کے رسول ہے؟ ایسے رسول ہے جس کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا، اس سے پہلے جتنے بھی رسول آئے اور گئے، لیکن محمد رسول اللہ کا فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بھی احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ کب تک؟ قیامت کے لیے آیا ہے۔ نبی محترم جن کے بھی رسول تھے، انسانوں کے بھی رسول تھے، اور تمام کے رسول تھے، اور یاد رکھو ان کا اسٹیٹس صرف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول تھے، اور اس کے بعد کوئی وہ رہنما تھے، ہمارے لیڈر تھے، ہم کو راستہ دکھانے والے تھے، ہمارے ہادی تھے۔ اس بات کا ہم اعلان کریں، اور دنیا جب تک رہے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر اگر چلے گی، اسی کو اپنا رہنما مانے گی، تو یقین جانو تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہم اذان کے اندر بھی اعلان کرتے ہیں کہ اشہد
ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر اتنا ہی نہیں، حی علی الصلاۃ، ہم لوگوں کو یہ بتاتے آؤ نماز، آؤ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے آؤ۔ کیوں نماز کے لیے ہم بلاتے ہیں؟ یوں ہی نہیں بلاتے کہ آج نماز کے لیے آؤ گے تو اس کے بعد اسی میں تمہاری کامیابی لکھی ہوئی ہے۔ اگرچہ تم نے نماز پڑھ لیا تو تمہارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو گیا، تمہاری محبت اسلام سے ہو گئی، تمہاری اطاعت و فرمانی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور اطاعت سے ہو گئی۔ یہ تمام چیزیں اصل میں ہم اعلان کرتے ہیں حی علی الصلاۃ، پھر کہتے ہیں آؤ حی علی الفلاح۔ اگرچہ تم نے اس کو اپنا لیا تو آؤ کامیابی کے لیے آ جاؤ، وہ کامیابی دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی، یہ دماغ میں ڈالیے، اس کے بعد دوڑ کے آئیے۔ کہا پھر اس کے بعد لاسٹ میں پھر کلمہ کو بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اے اللہ تو ہی بڑا ہے، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، اے اللہ تو ہی بڑا ہے، میں اس بات کو اعلان کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، تیرے علاوہ کوئی بھی میرا معبود نہیں ہے، کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے جس کو حق جان سکے، تو ہی معبود برحق ہے، اور جتنی بھی دنیا کے اندر میں فیبریکیٹڈ معبود ہے وہ سب کے سب باطل ہیں، فالس ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اللہ تیرے کلمہ کو ہم بلند کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہ اصل میں روح ہے، ان تمام روح کو کیا کریں؟ خود سمجھے، دوسروں کو سمجھائے، نان مسلم برادر تک سمجھائے، اور سمجھ نہیں ہو تو کیا کرو، اس کا میننگ اور اس کا کچھ میسج ہے، ایک بکلیٹ بنا کر لوگوں کے اندر میں ہم کو بانٹنا چاہیے تاکہ مس انڈرسٹینڈ کل انشاءاللہ ایسا ہے کہ آج جو اذان کو بند کروانے کی ہے، کل کچھ دن دور نہیں ہے کہ کل دن کیا ہو گیا، وہی لوگ اذان کا ڈیمانڈ کریں گے نہیں اذان دور سے دو، اذان زور سے دو، کیونکہ اذان ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ کیا اپنے وقت کو مقرر کرتے ہیں، صبح میں اٹھتے ہیں، دوسری چیزوں کو جو ہے وہ چیزیں اس کے حساب سے وہ چلتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں صبر کرنا، لیکن ہم کو ہر حال میں صبر کرنا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو اور دنیا کے سارے مسلم بھائی بہنوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن، اسلام، اذان اور نماز جس کا بھی جو میسج ہے اس کو سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو تو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اللہ جو ہمارے ساتھ تھے اور دنیا سے گزر گئے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان پہ آسان اسوال فرما، اللہ ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں بہت سارے لوگ بیمار ہیں، پریشان حال ہے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ تو غیب سے اپنی مدد فرما۔ یا اللہ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم لوگوں کو نیک بننے کی توفیق عطا فرما، ہماری اولادوں کو نیک بننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے خواتین کو نیک بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کے رسول، اللہ تیری رسی کو، اللہ کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ٹائم زیادہ ہو گیا۔